نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلے کے اندر داخل فرمایا اور آج ذکر کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ سلسلے نے ہمیں کیا دیا، اتنے وظائف پڑھ کر، اتنے وظائف کر کے، اتنا ذکر کر کے، بلکہ ایک بندے نے مجھے یہ کہا کہ کیا میں موت تک وظیفے ہی کرتے رہوں گا؟ تو میں نے کہا کہ شکر رب کا نہیں ادا کرتے کہ اللہ موت تک تجھے اپنے ذکر سے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کا نام لینا یا اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں ذہین لوگ، سمجھدار لوگ، عقل والے لوگ، سائنٹسٹ بھی ہیں، سائنسدان ہیں، وکیل ہیں، قابل لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن اللہ نے کلمہ کس کو دیا، دین کس کو دیا؟ اس کے لیے مال و دولت کا ہونا، عقل کا ہونا، انجینئر ہونا، دنیا کی لزومات، دنیا کی عقل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دین کا ہونا یہ نصیب کے ساتھ ہے کہ اللہ جسے ایمان عطا فرمائے، کلمہ عطا فرمائے، وہی ایمان اور وہی کلمے والا ہوتا ہے۔ پھر جسے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ انجینئر ہو، وکیل ہو، ان سے بھی اللہ کام لیتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم اختلاف رائے کو لڑائی سمجھتے ہیں، ہم اختلاف رائے کو لڑائی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اختلاف سمجھنا چاہیے کہ اختلاف ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کا اختلاف ہے کہ صحابہ میں حضور کو جس نے جس طرح سے دیکھا، صحابہ نے اس طرز پر عمل شروع کر دیا، اور آسان سی عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے حضور کی تمام سنتوں کو زندہ کرنا تھا تو کوئی کسی صحابی کے اندر کر دی، کوئی کسی کے صحابی کے اندر کر دی، کوئی رفع یدین سے پڑھتا ہے، کوئی غیر رفع یدین سے پڑھتا ہے، لیکن وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو ایسے دیکھا، میں نے حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، ایسا عمل کرتے دیکھا۔ اب علم میں اختلاف ضرور ہے،
لیکن صحابہ تمام کے پاس علم موجود ہے، اور وہ علم انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ حضور کی صحبت سے اور حضور کے قلب کے نور سے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اب پیروی اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس علم ہو۔ آج اگر علماء سے پوچھا جائے نا کہ کس پیر کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے، تو علماء کہتے ہیں وہ والا پیر، وہ والا صوفی جس کے پاس علم ہو، وہ شریعت پر چلنے والا ہو۔ جو شریعت پر چلنے والا نہ ہو اور علم والا نہ ہو، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ عالم نہیں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیروی اسی کی جاتی ہے، بات اسی کی مانی جاتی ہے جو شریعت پر چل رہا ہو اور شریعت پر چلنے کا اس کو علم ہو۔ اسی لیے تو سارے کیا کہتے ہیں کہ صحابہ ایمانی شخصیات، صحابہ کی خلاف بولنا، صحابہ کا بغض رکھنا، بغض ہوتے ہوئے خلاف بولنا، اسی لیے کفر فرمایا کہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ انہوں نے جو عمل کیا وہ دین ہے، انہوں نے جو عمل کیا وہ دین ہے، اور ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں، ان کی کمیاں اللہ نے محفوظ فرما دی ہیں۔ اس کی آسان مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ صحابہ کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے حضور کو فرما دیا۔ جیسے طالب علم ہوتے ہیں نا کسی اسکول کالج کے، تو ان کے جب پیپر ہو جاتے ہیں تو ابھی رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ بتایا نہیں جاتا کہ کون پاس ہے، کون فیل ہے، کس کا کیا درجہ ہے، فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ پوزیشن ہے، تھرڈ پوزیشن ہے، وہ عوام کو یا طالب علموں کو بتایا نہیں جاتا۔ لیکن اسکول کے تمام استادوں کو اگر نہ پتہ ہو تو جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے یا جو رزلٹ بنانے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم دیا تھا کہ کون جنتی ہے اور کون، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا کہ میرے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اب حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ غلطیاں نہیں کریں۔ اور دوسری بات یہ، مثال سے آسانی سے بات سمجھ آتی ہے نا، اس لیے مثالیں دیتا ہوں کہ اب اسکول کے اندر جب پیپر چیک ہوتے ہیں تو پیپر کون چیک کرتا ہے؟ اسکول کے استاذہ یا اس کے ساتھی طالب علم، یا ایک آدمی میٹرک میں پڑھ رہا ہے تو 5ویں جماعت والا، 6ٹھی جماعت والا، 4تھی جماعت والا، 3ری جماعت والا، 2ری جماعت والا، 1لی جماعت والا وہ کہے کہ 10ویں جماعت والے طالب علم نے غلطی کی ہے، اس کی غلطی کی نشاندہی اس کے استاذہ کریں گے
ساتھ والے ساتھی کریں گے یا نیچے والے کریں گے؟ تو غلطی کی نشاندہی استادہ کریں گے، ساتھ والے بھی کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ساتھی ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن نیچے والا ان کی غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکتا، وہ خود ابھی نیچے ہے، یہی اصول ہوگا نا۔ تو جو صحابہ حضور کے شاگرد تھے، آگے ان کے شاگردوں کے شاگرد 1400 سال بعد والے وہ صحابہ کی غلطیاں نکالیں گے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جو خود دین ہے، وہ جو عمل کرے وہ دین ہے، جو ان پر انگلی اٹھائے وہ دین میں نہیں رہتا، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ حضور نے جو سنتیں بتلائی ہیں وہ صحابہ نے کر کے دکھلائی، کوئی سنت کس میں موجود ہے، کوئی سنت کس میں موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا رانگ نمبر، تو جو صحابہ یا اہل بیت کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے ہیں تو سمجھو کہ یہ رانگ نمبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اور وہ مسلمان ہو تو اس کو برا نہ کہو، یہ عام مسلمان کے لیے فرمایا۔ کس کے لیے فرمایا؟ تو 1400 سال پہلے وہ شخصیات جن کو اللہ نے معیار بنایا ہے ان کے لیے آپ برا کہتے ہیں، تو آپ حضور کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ عقائد، یہ انسان کے دماغ میں اس طرح سے مضبوط ہوں کہ اس حوالے سے انسان کے دماغ میں یہ خیال ہی نہ جائے، وسوسہ ہی نہ جائے کہ صحابہ اور ان کے بارے میں کوئی غلطی کا سوچنا وہ میرا کام نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہے کہ مجھے کیا پتا، کہ جو شیخ یا پیر جو رہبر آپ کو بنایا جاتا ہے نا، تو شیخ جو ہے نا وہ بعض کام ایسے کرتا ہے جو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے شریعت کے خلاف، لیکن اس وقت آپ کو سکھانا مقصود یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اختلاف کیا ہے۔ جب آپ اپنے شیخ کو دیکھیں تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ مجھے کیا پتہ یہ شریعت کے حامی ہے یا شریعت کے خلاف ہے، تاکہ جب آپ اوپر جائیں تو آپ کے دماغ میں شک و شبہ ہی نہ رہے۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا ہی معلوم ہے سارا کچھ کہ میرے شیخ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں کیا پتہ صحابہ نے، کیونکہ بعض معاملات ہوتے ہیں تکوینی۔ اب تکوین کیا ہے؟ قرآن میں آپ جب پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت وقت گزارنے کا جو وہ سارا پروسیجر ہے اس میں 3 کام کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو وہ کشتی جس پر وہ سفر کر کے آتے ہیں اس کے پھٹے کو پھیڑ دیتے ہیں، دوسرا کم سن بچے کو قتل کر دیتے ہیں، اور تیسرا کہ جس پورے گاؤں نے ان کو ایک پانی تک نہیں پوچھا ان کے گاؤں کی ایک گھر کی دیوار کو چڑھا دیتے ہیں۔
اب بظاہر تینوں کام جو ہیں وہ غلط لگتے ہیں، کیونکہ پس منظر معلوم نہیں ہے کہ کیوں کیا گیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت قرآن میں اسی کا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی کو اس لیے توڑا کہ وہاں کا جو سردار تھا، بادشاہ تھا، وہ نئی کشتیوں کو جلا دیتا تھا، تو انہوں نے ان کی کشتی خراب اس لیے کی کہ بادشاہ کو یہ کشتی نئی نہ لگے بلکہ پرانی لگے اور اس کا روزگار چلتا رہے۔ اور بچے کو قتل اس لیے کیا کہ کل وہ ظالم بن جاتا یا کفر میں چلا جاتا تو اس کا ایمان بچایا گیا اور اس کو کم سنی میں ہی قتل کر دیا گیا۔ اور جس گھر کی دیوار چڑھائی اس کے گھر کے جو بڑا تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اس نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا تھا اور بچے چھوٹے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو اہل علاقہ ان کا وہ خزانہ لے لیتے، اس لیے انہوں نے چڑھا دی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو خود ہی نکال لیں گے۔ ایسے ہی تکوینی نظام کے تحت اس نظام کو علماء نے کس کا نام دیا؟ تکوین کا۔ ایسے ہی تکوینی نظام کے اندر صحابہ کے اختلافات آپس میں ہوئے، ایسے ہی تکوینی نظام کے اندر آج بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو لڑائیاں بنا لینا یعنی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان کا دل برا نہ ہو۔ اختلاف کے اندر انسان کا دل برا نہ ہو۔ غصہ تو وقتی طور پہ سب کو آتا ہے، یہ تو فطری چیز ہے۔ لڑائی ہونا یا غصہ آنا یہ فطری چیز ہے، کیا ہے؟ لیکن جب انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ فلاں ہے، فلاں عالم جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے، یہ اس طریقے سے تو ممکن ہے اس کی تکوینی ڈیوٹی ہو، ممکن ہے جیسے دیکھیں نا منصور الحج رحمہ اللہ، الحاج رحمہ اللہ، حلاج یہ لفظ ہے، حلاج، منصور حلاج رحمہ اللہ، جب ان سے جو بظاہر کلمات تھے وہ کیا لگ رہے تھے کہ یہ کفریہ ہے، بظاہر کیا لگ رہے تھے؟ انی انا الحق، کہ میں حق ہوں، یہ کیا لگ رہے تھے؟ کفریہ۔ اس لیے علماء نے اس وقت کے علماء نے کیا کیا، یہ لفظ بھی یاد رکھے کہ اس وقت کے علماء نے ان کو اس کے اوپر حد لگائی اور پھانسی دے دی، لیکن لکھا کیا کہ بندہ ولی ہے، اس کو کوئی کافر نہیں کہے گا۔ تو آج تک ہم سب کیا کہتے ہیں کہ وہ وقت کے بڑے ولی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طریقے سے حالیہ وقت کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، دین کی جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ مدارس والے ہیں، چاہے وہ جہاد والے ہیں، تبلیغ والے ہیں، دیوبند والے ہیں، بریلوی ہیں، ان کا کام لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، سنتوں پر عمل درآمد کرانا، دین پر چلانا ہے۔ اب پھر کہتے جی اگلے کی نیت ٹھیک نہیں، بھائی نیت کا تو اللہ کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ علمی اختلاف رہا ہے اور رہے گا، علمی اختلاف رہا ہے اور رہے گا۔ اس پنکھے کو تھوڑا سائڈ پہ کر دو نا تاکہ آنے جانے والوں کے لیے، یا کھڑکی میں لگا دو یا اس کو ادھر سائڈ پہ کر دو۔ لیکن اس علمی اختلاف کو بنیاد بنا کر
دل میں بغض رکھ لینا اور دل میں عداوت رکھ لینا، کیونکہ دل تو اللہ کا ہے، دل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور دل میں اگر کسی کا بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے، اور دل میں محبت رکھنی ہے تو اللہ کے لیے۔ وہ محبت ماں باپ کی ہے، وہ محبت اولاد کی ہے، وہ محبت کسی کی بھی ہے، تو اتنی محبت کرنی ہے جتنی اللہ نے فرمائی ہے، اتنا درجہ دینا ہے جتنا اللہ نے فرمایا۔ پیر ہے، استاد ہے، اس لیے عرض یہ ہے کہ اسی طریقے سے یہ ساتھیوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں یہ ہوتے ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں۔ ایک کو علم، اس نے حضرت کا کوئی بیان سنا، دوسرے نے کوئی سنا، تیسرے نے کوئی سنا، کسی پر اللہ نے کیسے کھولا، کسی پر اللہ نے کیسے کھولا، تو بات وہی ہے، سند بیان ہوتی ہے، میں نے حضرت سے یوں سنا اور دوسرا کہتا ہے میں نے یوں سنا۔ باقی علم ہے جس پر جس طریقے سے اللہ نے بولا ہے۔ اب اسی طریقے سے آج کل جو ہے وہ لوہے مشتری چمکی ہوئی ہے، سب کے سوالات اکٹھے ہو رہے ہیں، جی کیا ہے مشتری؟ اور پھر مشتری، شرف مشتری میں ہم لوہے مشتری بنانا بھی چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنے میں آتی ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بکوں پر یہ چیزیں حاصل بھی نہیں ہوتی، اور بنانے سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان کیسے ہوتا ہے کہ پرانے جو بنا رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ عقیدہ فٹ ہے کہ یہ لوہے مشتری اثر تب کرے گی جب اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر یہ مشتری اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، واقعی ہے کہ بزرگ تھے تو طواف کر رہے تھے، تو طواف ختم ہونے لگا تو پیچھے جو چل رہے تھے وہ بھی بزرگ تھے، تو آواز آئی کہ تیرا عمرہ قبول نہیں، عمرہ تھا یا حج تھا، قبول نہیں۔ تو وہ جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے کہا آپ نے سنا آپ کا قبول نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا ابھی سے نہیں، کئی سال سے سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جب کئی سال سے سن رہے ہو تو پھر آتے کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے تو بتا دو، وہاں چلا جاتا ہوں۔ اب جگہ تو سب سے بڑی یہی ہے، ملے گی تو یہیں سے ملے گی۔ اب یہ جملہ غور طلب بات ہے کہ کئی سال سے وہ طواف کر رہے ہیں اور آواز کیا آ رہی ہے؟ قبول نہیں۔ یہ اللہ کے لاڈ ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ قبول نہیں، لیکن بظاہر سختی کی جا رہی ہے کہ قبول نہیں، لیکن ان کی بھی محبت دیکھیں کہ وہ مسلسل ہر سال آ رہے ہیں۔ ہم میں ہے ایسی محبت، دو تیڑے دعا قبول نہ ہونے تیرے تیڑے ایسی اللہ نہ لڑنے شروع ہو گئے، میری تو دعاؤں ہی قبول نہیں ہوئی، میری تو اللہ سننا ہی نہیں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ وہاں کئی سال سے چل رہا ہے طواف اور جواب آ رہا ہے کہ قبول نہیں، اور وہ اللہ والا پھر بھی ہر سال اللہ سے مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ دنیا نہیں مانگ رہا، پیسے نہیں مانگ رہا، مکان نہیں مانگ رہا، گاڑی نہیں مانگ رہا، مانگ رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ لیکن اللہ کا لاڈ ہے، ایسا نہیں کہ توبہ قبول نہیں۔ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ لاڈ ہے، سمجھانا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کہاں جاؤں، کوئی اور جگہ ہے
جہاں قبولیت ہو سکتی ہے تو وہاں چلا جاتا ہوں، آنا تو میں نے ادھر ہی ہے۔ تو پھر آواز آئی کہ تیرا بھی قبول، اس کا بھی قبول، اور اس سال جو آئے ان سب کا قبول، اور تیری وجہ سے قبول۔ تو اللہ نہ کرے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ بات کر اس لیے رہا ہوں کہ کل رات کو لوہے مشتری کے لیے ایک بندے نے مجھے میسج کیے اور مجھے کہتا جی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی یہ لوگ کام کرے گی؟ میں نے کہا میرے لیے کیا گارنٹی، میری اپنی کو نہیں، میری اپنی کوئی نہیں، میں تجھے اس کی گارنٹی کیا دوں؟ ہاں تجربہ بزرگوں کا بھی رہا ہے، ہمارا بھی ہے کہ یہ کام کرتا ہے۔ باقی اللہ اگر تجھے دے تو کسی کو 100% دے، کسی کو 50% دے، اور کسی کو بالکل بھی نہ دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہماری کوشش ہے اللہ کرے گا تمہارا کام ہوگا۔ کہتے ہیں جی اس طرح سے آپ سے کوئی نہیں لے گا، میں نے کہا نہیں لے گا، میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، جو سچ ہے وہ ہے، دل ہے تو لو، نہیں لے تو آگے کسی سے لے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیز بن رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی وہ پتھر پر لکیر ہے۔ کیا ہے؟ پتھر پر لکیر ہے۔ تو جو سنت اعمال ہے نا رزق کے لیے، فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ رزق میں برکت دے گا۔ سورہ واقعہ پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ بسم اللہ دروشی سورہ اخلاص پڑھ کے گھر میں داخل ہو، رزق دروازے توڑ کے گھر میں داخل ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کر کے تو دیکھو یقین کے ساتھ۔ اب یہ جو چیز آئی ہے یہ مجربات میں سے ہے۔ جیسے وائٹ نے سوال کیا نا کہ یہ وقت کہاں سے ثابت ہے، تو ہر چیز قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اس کو مجربات، جب اہل علم آدمی ہوگا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجرب کس چیز کا نام ہے، تجربہ کس چیز کا نام ہے۔ علاج کے واسطے جب تجربے کیے گئے تو گولیاں بھی نکلی، ٹیکے بھی نکلے، ڈرپیں بھی نکلی، طب کی جتنی دوائیاں ہیں کون سی دوائی کو کس کے ساتھ ملا کر تجربے کیے گئے، ہومیوپیتھک کے تجربے کیے گئے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہاں قرآن اور حدیث کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو یہاں پر بزرگوں کے مجربات ہیں کہ اس وقت میں جو چیز لکھی جائے، اس وقت میں مخصوص انرجی وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اس میں جو چیز لکھی جائے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیزیں تو اگلے کے لیے کام کرتی ہے۔ پھر اس کے قانون ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کو اس طرح سے لکھا جائے، اس طرح کے بقورات لگائے جائیں، اس کے لیے یہ وقت مخصوص ہے، یہ چیز ضروری ہے، اس طرح چاندی پہ لکھا جائے، یہ ساری چیز یہ تجربے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہ لو سب کچھ کر سکتی ہے، اس نے اپنا ایمان ضائع کر دیا، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ لیکن جس نے کہا کہ یہ لو کام کرے گی، لیکن اس میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی سنت اعمال اس سے زیادہ تاثیر والے ہیں، تو اس سے انکار کسی کا بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جیسا کہ ہمارے سلسلے کا اصول ہے کہ ہم نے تو تعویذات کو نکالا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کس پر لائیں۔ اسی لیے تو میں آپ سب کو کہتا ہوں نا کہ بھئی شاذلی ساتھی جو ہیں وہ اتنا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی لو کی تعویذ کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی۔
جو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے اس کے قریب شیاطین کیا آئیں گے، اور اس کے لیے تو اللہ رستے کھولے گا۔ حضرت نے کئی دفعہ بیانات میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں تعویذ بنا رہا ہوں۔ تعویذ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم حضرت جی کا بیان سنتے ہیں تو طبیعت خراب ہوتی ہے تو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، حضرت کی صحبت میں بیٹھتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے تو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تعویذ بھی تو یہی کام کرتا ہے نا، گھول کے پیو تو تاں بھی شفا، پہنو تب بھی شفا، جب اللہ کا حکم ہو۔ اب جب اللہ کا حکم نہ ہو تو حضرت کی صحبت میں بھی بیٹھے ہو تو نہیں کچھ ہوتا، کیونکہ شفا کس نے دینی ہے، تاثیر کس نے ڈالنی ہے، کہ اللہ نے۔ لیکن کسی چیز کے پیچھے پاگل نہیں ہوا کریں کہ اس کو اتنی اہمیت دینا شروع کر دی جائے، اس کو سنت سے ہی بڑھا دیا جائے۔ ذریعے کے طور پر استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن اپنا عقیدہ درست رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ کام کرے گی یا کرے گا، ورنہ نہیں۔ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے چاہنے کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز بنانے سے پہلے اس کے تمام اصول و ضوابط، اسی لیے عرض کی تھی۔ اب دیکھیں نا، حضرت کی فراست، حضرت کی اللہ نے جو ان کو علم دیا، اس کی وسعت، کہ پھر بھی ہمیں مسنون عمل پر ہی لگایا کہ یہ وقت، اس وقت کے اندر بھی جو انرجی، جو سارا کچھ آ رہا ہے، اس میں سورہ واقعہ پڑھو اور سورہ فتح پڑھو۔ سورہ واقعہ رزق کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس مخصوص وقت میں تجربہ ہے کہ کچھ سسٹم ہے، تو پڑھو سورہ واقعہ، اس سے زیادہ تو عمل بتا دیا کہ 7 دفعہ سورہ واقعہ پڑھو اور 7 دفعہ سورہ فتح۔ اب اس اعمال کو چھوڑ کر ہم لوگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی شاذلیوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کسی کو شوق ہے تو آ جاؤ، بنا دیتا ہوں۔ اگر اتنی قیمتی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت اپنے لیے بناتے۔ ہم سے زیادہ اصول و ضوابط سے تو حضرت واقف علم الاستخارہ پر چل رہے ہیں، اللہ اشارے دے تو وہ خود بناتے، میرے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم جو لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پہلے اپنے کے لیے بناتے، خود ہم نے ذکر پر فوکس رکھا ہوا ہے، دوسروں کو بھی ہم یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ مقصود یہ ہے، مطلوب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو چلتا رہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مقصود کیا ہے؟ فناف شیخ سے فناف رسول پر لانا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلے۔ اس لیے سینئر ساتھی بنا رہے ہیں، اب جونیئر ساتھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے اصول و ضوابط کو سیکھ لو کہ کوئی بنا رہا ہے تو کیوں بنا رہا ہے۔ اب بنانے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی کس آیت کے لیے بنا رہا ہے، کوئی کس آیت کے لیے بنا رہا ہے، پھر ان کے اعداد نکالنا، وہ ساری چیزیں کرنا۔ اب اگر اصول و ضوابط نہیں معلوم ہوں گے تو پھر مسائل پہ آرام سے بیٹھو نا، آرام سے چھیڑو نہیں۔ غصہ نہیں کرو، خیر ہے، اس کا پتہ ہے، اپنے اندر جو ہے نا وہ تعامل مزاجی نرمی رکھو، اخلاق، ہاں آرام سے اخلاق پیدا کرو، تب محبت جو ہے نا، ایسا نہیں ہے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غصہ آ جائے، اعلیٰ چیز کیسے لاؤ گے؟ اسی چیز کو تو بیان کرو کہ اختلاف رہے گا۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ چیز جو آئی ہے تو اس کو وہ نہیں سمجھو کہ یہ مشہور بہت ہو گئی ہے، تو اس وقت میں دیکھو نا، سب سے اعلیٰ وقت
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تہجد کا ہے. ہاں، اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں. خالی تصور کرو نا، محبوب بناؤ تو سمجھ میں آئے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے، اب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے جو اڑتا ہوا پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ استوا علی العرش کے اوپر، کہ اللہ جو عرش پر موجود ہے تو اللہ عرش پہ غالب ہے. اللہ عرش پر غالب ہے، تو وہ جو اللہ عرش پہ غالب ہے وہ پہلے آسمان پہ غالب ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو قربت نہیں دی جاتی. اب اللہ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ اب دینے والا اس وقت میں خود کہہ رہا ہے وہ کوئی؟ اور وہ روز وقت آ رہا ہے. وہ وقت کوئی مخصوص وقت، کچھ کوئی دن، سال میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، نہیں. اللہ فرما رہا ہے روز آؤ، روز مانگو، روز دوں گا. لیکن کبھی نہیں مل رہا، اس میں بھی اللہ کا کوئی حکمت ہے. جب نہیں مل رہا تو وہ جیسے میں نے پہلے سنایا نا کہ وہ کئی سال آتے رہے. آپ بھی روز نہیں اٹھ سکتے ہو تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ اٹھ جاؤ، مہینے میں ایک دفعہ اٹھ جاؤ. دنیا کے کسی کام سے جانا ہو نا جس میں پتا ہو کہ ایسے تھے 1000 دیہڑے، آج ویسا تھے 5000 مل سی، تو سب کو بتاتا ہے، الارم لگاتا ہے، گھر والوں کو کہتا ہے آج میں اٹھائے ہو، آج میں لازمی بیٹھا نہیں کہتا ہے، نہیں کہتا. گاڑی پہ جانا ہو لاہور آگے پیچھے کسی بھی کام سے، تو گھر والوں کو بتا کے بار بار کہتا ہے میں نے جانا ہے، میں نہ اٹھ سکا تو مجھے اٹھانا. یا سوتا ہی نہیں ہے کہ گاڑی نکل نہ جائے، وقت نکل نہ جائے. تو تہجد کا وقت روز آتا ہے. کبھی کبھی اللہ کی محبت میں اٹھ جائیں، کبھی کبھی رزق کے لیے اٹھ جائیں، کبھی کبھی اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھ جائیں. دیکھو اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. 4 رکعت نماز نفل پڑھو، مانگنا رب سے شروع کر دو، دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے. مانگنے والے تو ہم بنے نا، اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں. کام دنیا کے جب پھنستا ہے تو کہتے ہیں فلانے کو ادھار منگسا نا چاہ دے سی وہ چاہ دینا انہیں، کیسا یقین ہوتا ہے. یا ماں باپ پہ، میں ابا جی کو پیسے منگسا ماں دے چھوڑ، مسئلہ ہی نہیں. میں مانگوں گا مجھے ابا جی اماں جی دے دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بڑے فرماتے ہیں ابا اماں تو چھوڑو، تمہاری جیب میں پیسے پڑے ہیں، تمہیں پتہ ہے میری جیب میں 10,000 5,000 1,000 پڑا ہوا ہے، میں جیب میں ہاتھ ڈالوں گا نکال لوں گا. آسان کام ہے نا. فرمایا اتنا یقین تمہیں جیب پہ نہیں ہونا چاہیے جتنا یقین تمہیں اللہ پر ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے مانگوں گا اور اللہ مجھے دے دے گا. اس سٹیج پہ لانا چاہ رہے ہیں. حضرت جی فرماتے ہیں تم کہتے ہو اللہ دروازے کھول دے، جو تمہارے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے پھر بند ہو جاتا ہے. اللہ سے اتنا مانگو کہ وہ دروازہ ہی ٹوٹ جائے، وہ دروازہ ہی ٹوٹ جائے کہ پھر ہماری کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ بند کیا ہوگا جب ٹوٹ ہی گیا ہے. کیونکہ جہاں حدیث میں دروازے کھلنے کا الفاظ آئے ہیں وہاں حدیث میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، درود پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو.
تو رزق دروازے کھول کے آئے گا کہ توڑ کے آئے گا؟ رزق دروازے توڑ کے آئے گا۔ تو اللہ سے اتنا مانگو کہ وہ آنے والا دروازہ ٹوٹ جائے، مانگنا پڑے گا، اور ایسا مانگنا پڑے گا کہ جب میرے اوپر حالات آئیں تو میری نظر کسی لوح پر، کسی تعویذ پر، کسی انسان پر، اپنی جیب پر، اپنے کاروبار پر، اپنی نوکری پر ادھر نہ جائے، پہلی نظر کس پہ جائے؟ اللہ پہ جائے۔ وہ کہ میں پہلے اللہ سے مانگ لوں پھر جاؤں گا، پھر نکلوں گا۔ وہ ایک حکیم صاحب کا واقعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ گھر سے جب نکلتے تھے نا، ان کی بیگم ان کو چٹ لے کے لکھ کے دے دیتی کہ آج چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آج فلانی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے مطابق جتنا خرچہ ہوتا تھا وہ خرچہ نکال کے پھر اپنی دوائی فری کر دیتے، پھر اپنی دوائی فری کر دیتے، پھر عوام کا بھلا ہو جائے۔ ایک دن ان کی بیگم نے ان کے سامنے چٹ رکھی جس میں لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان لینا ہے، اتنے دن بعد شادی ہے۔ انہوں نے اسی طرح چٹ پہ لکھ لیا کہ یا اللہ ہر روز وہ خرچے پورا کرتا ہے، اب یہ خرچہ بھی۔ تو جب گئے اپنی دکان پر بیٹھے تو ایک بندہ آیا، اسے سلام کیا، اسے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں اور میری بیوی آئے تھے اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے ہمیں اولاد کے لیے دوائی دی تھی، ہمیں اللہ نے اولاد دے دی ہے، ہم تو فتن آپ کو یہ پیسے دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ پیسے اتنے تھے کہ ان کی چٹ پر موجود جتنا سامان تھا وہ اس میں آ سکتا تھا۔ آپ اللہ پہ امید رکھو گے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملتے ساتھ اب شکر ہونا چاہیے نا، ملی ہے نا تنخواہ، اللہ نے دی ہے نا پیسے، تو کیا ہونا چاہیے؟ شکر ہونا چاہیے۔ لیکن شیطان اور پھر نفس وہ کیا کہتا ہے، 25,000 یار میری تو تنخواہ ہی بڑی تھوڑی ہے، میرا تو اس سے نظام نہیں چلے گا، یہ تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، یار میرا تو اس میں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کس نے کہا میرا گزارا نہیں ہوتا؟ یہ اس نے خود، اب کبھی بھی گزارا نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اللہ پہ توکل نہیں کیا۔ اس نے کہا ان پیسوں میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ پیسے ملے، یا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے دے دیے، میں اس کے قابل بھی نہیں تھا، میں نے اپنی ڈیوٹی، میں نے اپنا کام اس کے حساب سے بھی نہیں کیا، میں نے تیری عبادت بھی ایسی نہیں کی کہ مجھے یہ اجرت ملتی، تو نے یہ دے دیے، تیرا شکر ہے۔ اب اللہ میرے مسئلے بڑے ہیں، یہ اماؤنٹ تھوڑی ہے، مگر تو چاہے تو اسی پیسوں کے اندر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جاگ کے بیٹھو، جاگ کے سو نہیں، جاگ کے بیٹھو، کام والی باتوں میں سو جاتے ہو، سکینہ آ جاتی۔ مجھے پیسے، انہی پیسوں میں اللہ میرے مسئلے انہی پیسوں میں حل فرما۔ بڑے زیادہ نہیں مانگتے تھے، برکت مانگتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ برکت مانگتے تھے۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں نا، اللہ لوڑ نہیں تھوڑ نہ دے، ہاں لوڑ نہیں، پرانے بزرگ ابھی بھی جو ہیں وہ مانگتے ہیں، اللہ لوڑ نہیں تھوڑ نہ دیں۔
بزرگوں کی باتیں ایسے نہیں ہوتی، یہ محاورے ایسے نہیں بن جاتے۔ اللہ اس میں اتنی برکت ڈال میرے سارے کام ہو جائیں۔ ناشکری مت کرو، ابھی ملے ہیں ناشکری شروع، جب سارے ختم ہو جاتے ہیں پھر تو رونا ہی رونا ہے، پھر کون شکر کرے گا؟ جب ملے ہیں تب تو شکر کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ کہتا میں ڈیوٹی بڑی سخت کرے نا جی، میں ڈیوٹی بڑی زبردست کرتا ہوں، لیکن جتنی میں ڈیوٹی کرتا ہوں، جتنی میں خدمت کرتا ہوں، جتنی میں محنت کرتا ہوں، سرکاری افسر نہیں کہتے، پرائیویٹ والے نہیں کہتے ہم بڑی محنت کرتے ہیں جی، پر جیسی محنت ہم کرتے ہیں ویسا صلہ ملتا نہیں۔ اس پر کیوں نہیں راضی ہوتے ہو کہ یہ اللہ نے جو دیا ہے یہ میرے نصیب کے مطابق دیا ہے، میری محنت کے مطابق نہیں دیا؟ اس پر شکر ادا کرو، یا اللہ میں اس کے قابل نہیں تھا مگر تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، یہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے۔ جب شکر ادا کرو گے پھر دیکھو اللہ نعمتوں کو کیسے بڑھاتا ہے، پھر دیکھو اللہ ان پیسوں میں برکت کیسے ڈالتا ہے۔ یہ تو ایک ہفتے میں آٹے کا تھیلا چلتا ہے، اور رب قادر ہے وہ آٹے کا تھیلا ایک مہینہ بھی چل سکتا ہے۔ رب پہ توکل کر کے تو دیکھو، برکت مانگو نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ میں انگلی رکھتے ہیں، کیسی برکت ہے؟ وہ حضور کی برکت ہے، ویسی نہیں ملے گی۔ لیکن برکت والے دروازے تو بند نہیں ہوئے نا۔ 70 لوگ دودھ پیتے ہیں، ایک پیالہ۔ دوسرے صحابی ہیں، ان کو حضور کھجوریں دم کر کے دیتے ہیں، سالہ سال تک اس گٹھلی میں کھجوریں ختم نہیں ہوتی، ختم پھر بھی نہیں ہوئی، ختم پھر بھی نہیں ہوئی، وہ گٹھلی ان سے گم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ وہ اللہ سے برکت مانگو، زیادہ نہیں۔ زیادہ سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، برکت سے مسئلے حل ہونے والے۔ زیادہ ہوگا تو مسئلے بھی زیادہ ہوں گے، پیسے زیادہ ہوں گے تو مسئلے بھی زیادہ ہوں گے۔ نہیں یقین تو جن کے پاس زیادہ ہیں جا کے ان سے پوچھو۔ اللہ کی رضا میں راضی ہے نا، خوشی دیتا ہے تو کبھی کبھی غم بھی دیتا ہے۔ کہتا ہے نا کہ مل جائے گا سب کچھ تو تمنا کس کی کرو گے؟ مل جائے گا سب کچھ تو تمنا کس کی کرو گے؟ زندگی میں کچھ ادھوری خواہشیں ہی جینے کا مزہ دیتی۔ کبھی کبھی نہ ملنا ہی اللہ کا قرب دے دیتا ہے۔ کسی چیز کے پیچھے پاگل مت ہوں، کوشش ضرور کریں۔ ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا اچھا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، پھر میری آخرت اچھی کر۔ پہلے اللہ نے دنیا اچھی کا دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دنیا کے پیچھے ایسے پاگل ہو جانا کہ رات سوتے بھی دنیا، صبح اٹھتے بھی دنیا، دن بھی دنیا، رات بھی دنیا، اللہ ہی بھول جائے، نماز ہی بھول جائے، مرنا ہی بھول جائے، رشتہ دار ہی بھول جائیں، بال بچہ ہی بھول جائے۔ یہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں نا بابے، ان سے پوچھ لو، بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، بڑے دھکے کھائے، ملا وہی جو نصیب تھا، ملا وہی جو نصیب تھا۔ کر لو 18 20 گھنٹے بھی نوکریاں، کھیتوں میں محنت،
کاروبار میں محنت، ملے گا وہ کچھ جو آپ کا نصیب ہے۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ چلا جاتا ہے، اور کسی کا نصیب لکھا ہو تو ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت نہیں کرو، لیکن اس محنت کے چکر میں سب کچھ بھول جانا یہ بھی نہیں ٹھیک۔ اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا دھیان۔ یہ ذکر آپ کو کس لیے کرایا جاتا ہے کہ اللہ کا دھیان رہے، اللہ دے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، میری شارک سے زیادہ قریب ہے، میں نے اللہ کو اپنے دل میں لانا ہے۔ مومن کی محنت کیا ہے؟ میں نے اللہ کو دل میں لانا ہے۔ اس فکر میں بھی تو رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں تو اللہ دل میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کاروبار کریں گے تو اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت کے سائے میں ہوں گے جو لوگ ان میں ایماندار تاجر بھی ہیں۔ اب ایماندار تاجر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 کی چیز 90 میں بیچو۔ ایماندار تاجر ہونے کا مطلب یہ ہے 100 کی 100 بیچو، لیکن اگلے کو بتاؤ کہ یہ اس میں خوبی ہے اور یہ اس میں خامی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے عرض یہ ہے کہ جو سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا میں کامیابی کے لیے اصول و ضوابط وہی چلیں گے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، صحابہ ان پر چلے، پوری دنیا پر حکومت کی۔ لیکن یہ دنوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ سالوں میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ملک پاکستان میں تبدیلی چاہتا ہے، لیکن تبدیل نہیں ہونا چاہتا۔ آج کے دن اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا، میں آج یہاں بیان کر رہا ہوں، آزادی ہے تو بیان کر رہا ہوں، کچھ بھی بات ہے کر رہا ہوں۔ آج ہم اپنی فوج پر، اپنے سیاستدانوں پر، کسی بھی عالم پر پیچھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آزادی ہے تو بات کر رہے ہیں، جاؤ سعودیہ کے اندر کسی کے خلاف بات کر کے دکھاؤ، بادشاہ کے خلاف وقت کے بات کر کے دکھاؤ، یوں غائب کر دیں گے۔ 4 بندوں کا مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے آپ، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اتنے سارے لوگ، وہاں یہ مجمع نہیں اکٹھا ہو سکتا سوائے حج اور عمرے کے لیے۔ حاکم کا نام لے لو تو وہ پوچھتے ہیں کیوں لیا ہے۔ اور یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا امریکہ، یورپ، روس وغیرہ، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا، ہم نے شکر ادا کرنا چھوڑا اپنے چند سیاستدان۔ ہاں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدان یا ہماری فوج یا ہمارے ادارے سارے ٹھیک، ہم جیسے ہی لوگ ہیں، ہمارے کو بھائی فوج میں، ہمارے کو بھائی پولیس میں، ہمارے کو بھائی باقی ایجنسیوں میں، کو وابڈا میں، کو گیس میں، ہم خالی بل پھاڑ رہے ہوتے ہیں اپنے سے اتار کے، جی قوم نہیں ٹھیک، قوم میں تو میں بھی ہوں، لوگ نہیں ٹھیک تو میں بھی تو لوگ ہی ہوں، انسان ہی ہوں، یا میں انسانوں سے باہر آتا ہوں۔ مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا، میرا حل نہیں ہو رہا، تو مطلب میرا لنک اللہ سے ڈھیلا ہے، مسائل مصیبتیں میرے ساتھ ہیں، میں نے اللہ کے ساتھ اپنا ربط ڈھیلا کیا۔ مجھے اپنا ربط اللہ سے مضبوط کرنا ہے کہ میرے مسئلے حل ہوں۔ پھر امت کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنا، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اداروں کے لیے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ جب کسی کو اپنا سمجھو گے نا تو پھر درد محسوس ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے یا خراب ہو جائے، جوئے پہ لگ جائے گا، شراب پہ لگ جائے گا، تو گھر والے سارے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اس انکے جو ٹھیک کراں، اس ملک کو باہر بھیج دو، اس کو شہر سے باہر بھیج دو، اس کو خالہ کے پاس بھیج دو، اس کو مامے کے پاس بھیج دو، فلاں اسپتال میں داخل کرا دو، کسی طریقے سے یہ کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اور اپنے گھر پاکستان کی بات آتی ہے تو فلانا خراب ہے، فلانا خراب ہے، ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ لڑنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ فساد نہیں کرنا۔ لڑانے والا کون ہوتا ہے؟ فسادی ہوتا ہے۔ فساد نہیں کرنا، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس ملک کو ملک بنانا ہے، خیر والا ملک بنانا ہے۔ ہم اتحاد سے ہوں گے، کفر ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے اندر وہ ایمانی قوت پیدا کریں۔ سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، سیاسی ان کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شغل میلہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے مذہبی جماعتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، دلوں میں بغض رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا نہیں، بغض کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمگانا ہے۔ یہ دین سکھایا آقا نے۔ انہوں نے تو کفار کو بھی ایسی محبت دی کہ وہ خود بخود دین اسلام میں آئے۔ ہم بھی اگلے کو ایسی محبت دیں نا کہ وہ کہے کہ ہاں شاذلیہ والے ہیں، ایسی محبت سے پکارتے ہیں، دل کرتا ہے بیٹھا ہی رہوں، اٹھ کے جاؤں ہی نہیں۔ ہمیں تو کوئی بات کرے تو ہم کہتے تو دو سوڑا نہیں، میں 6 سوڑا صحیح، چیڑ پہ صحیح میرے نام۔ نہیں، یہ نہیں ہے طریقہ۔ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، یہ آپس میں ہو تو پھر اپنے والدین کے ساتھ۔ میں نے کہا نا غصہ 2 طرح کا ہے، اکثر کہتا ہوں نا، غصہ کتنی طرح کا ہے؟ 2 طرح کا، ایک حسد والا، ایک محبت والا۔ حسد والا غصہ کون سا ہے؟ کہ جب کوئی آدمی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تو ہے جا یہ غلط کیا، یہ ایسے کیا، یہ ویسے کیا ہے، یہ حسد والا غصہ ہے۔ اور ایک محبت والا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، باپ اس کو ڈانٹتا ہے کہ میرے سامنے کیے، زمانے کے سامنے میرا بیٹا برا نہ کہلائے، یہ محبت والا غصہ ہے۔ کہ باپ اپنے بیٹے کو زمانے کے سامنے بدنام نہیں ہونے دیتا، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو زمانے کے سامنے بدنام ہونے نہیں دیتا۔ استاد غلطی پر ڈانٹتا اس لیے یہاں غلطی کی ہے، وہاں زمانے میں غلطی نہ کرے، لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے۔ تو غصے پر ناراضگی یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور کی زندگی کو پڑھے نا، کفار نے کتنا غصہ کیا لیکن سہا، اور اس سہنے پر وہی لوگ جو حضور کے خلاف تھے، حضور کی محفل میں ہاتھ چومنے والے، پیر چومنے والے، حضور کے پسینے کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ لوگ جو جانی دشمن تھے، اللہ نے ان کو صحابہ کا رتبہ دیا، کیونکہ جب آئے تو پھر جان دینے والے آئے، جان دینے والے بن گئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، آئے تو حضور پر جان دینے والے بن گئے۔ جو جان لینے والے تھے وہ جان دینے والے بن گئے، حضور کے ایک جملے پر اپنی جانیں قربان کرنے، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ میں اپنی بات کروں تو ہم تو زبان سے کہتے ہیں، اس حضور پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب کہ تم اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے ماں باپ اور اولاد سب کو میرے پر قربان کرنے کی نیت نہ کرو۔ یہ تھوڑی ہے کہ قربان کی نیت کرو گے تو
ساروں کو جا کے ذبح کرنا ہے، نہیں بھائی، نیت کرنی ہے اللہ آپ سے ضروری نہیں ہے کہ قربانی لے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جان قربان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنی، بیوی بچوں کو نہیں دیکھنا، اس وقت نماز کا ٹائم ہے، اللہ کا بلاوا ہے، جس وقت دین کو جس چیز کی ضرورت ہے میں نے وہ کرنا ہے، بس سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہ ہمارا سلسلے کا اجتماع انشاءاللہ العزیز تقریباً 31 اگست سے شروع ہو رہا ہے۔ کنفرم تاریخ تو پھر ظاہر ہے کہ جب یکم ربیع الاول آتی ہے تب ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ 7، 8، 9 ربیع الاول ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 29 اگست کو ٹکٹ کروا لیے جائیں، ریل گاڑی کے ذریعے سے جائیں گے۔ تقریباً اکانومی کلاس کا ٹکٹ جو ہے وہ 4000 کے آس پاس ہوگا، کنفرم ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو تمام ساتھی کل اور یا پرسوں جو ہے جنہوں نے جانا ہے وہ اپنے پیسے جمع کرا دیں تاکہ ہم پہلے سے ٹکٹ لے لیں، کیونکہ عین وقت پر ٹکٹیں نہیں ملتی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر نہیں ہے، تقریباً 26-27 گھنٹے کا سفر ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر سیٹ نہ ملی ہو تو پھر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن احباب نے جانا ہے وہ اپنے نام بھی لکھوا دیں اور پرسوں تک وہ اپنے پیسے جمع کرا دیں تاکہ پرسوں ہم ٹکٹ کروا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ چونکہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر بہت سارے انتظامات کے لیے جو ہے وہ ساتھیوں سے شاگردوں سے فنڈ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، تو تمام احباب جس کی جتنی توفیق ہے وہ اپنا فنڈ جو ہے خلفاء اور اجازت یافتہ 7000 روپے اور باقی جس کی جتنی توفیق ہے وہ اس میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ جتنے بھائی احباب بیٹھے ہیں جو مشکل پریشانیاں دور فرما، جو حاجتیں ہیں پوری فرما، یا اللہ تو خصوصی کرم فرما، جتنی دعائیں خیریں برکتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی ہیں سب نے ہمارا حصہ فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔